وہ جو کہتا ہے نا میں بڑا بے چین رہتا ہوں اور پتہ نہیں کیا ہے، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود مجھے سکون حاصل نہیں ہوتا، تو یہ ذرا جم کے سجدے کر کے دیکھے، یہ ذرا بھول کے لوگوں کو اپنے مالک کے حضور حاضری دے کے دیکھے کہ جو سجدہ ہوتا ہے نا، عبادت ہوتی ہے، یہ بندے کو طاقتور کرتی ہے۔ آپ جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو کچھ ایسی روحانیت نصیب ہوتی ہے کہ ذہن، طبیعت، روح، آنکھیں، دل مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ سجدے کی کیفیت میں جاتے ہیں، پھر تو گویا پوری عاجزی کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مالک میں نے پیشانی بھی رکھ دی تیرے حضور، جھکا دیا میں نے اپنے آپ کو، تو عظمتوں والا ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ میرے بھائی، یہ جو عبادات ہوتی ہے، یہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جائے ذرا توجہ کے ساتھ۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز میں موبائل سائلنٹ نہیں کریں، بند کریں، کیونکہ یہ جو سائلنٹ ہوتا ہے یہ بھی توجہ تقسیم کرتا ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، یا تو نماز کے لیے آئیں تو کچھ دیر کے لیے گھر چھوڑ دیں، گاڑی میں چھوڑ دیں، یا کم از کم جیب میں ہو تو بند کر کے اس کو آپ نماز ادا کریں، ورنہ یہ اگر سائلنٹ بھی ہوگا تو پھر بھی یہ حرکت کرے گا تو اس سے بھی خلل پیدا ہوگا۔ نماز اگر آپ ذوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، آپ کی توجہ ہو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو انسان۔ آپ دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانچوں نمازوں کی امامت فرماتے ہیں، اور مصروف ترین اوقات نبی کریم کے، یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 23 سالوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا میں، مصروف ترین اوقات، اور پھر حضور جتنا بھی کام کر رہے ہوتے تھے نا، وہ سارا دین کا ہی تو کام تھا۔ ایک ایک لمحہ رسول پاک کا اللہ کی رضا کے لیے گزرتا، لیکن اس کے باوجود جب ساری دنیا سو جاتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مصلی بچھا لیتے، اور پھر ایک آیت حضور پڑھ رہے ہیں اور ساری رات ہی گزر گئی ہے، ساری رات۔ یہ صحیح مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، فرماتی ہیں صبح میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف فرمائے گا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اتنی مشقت 2 رکعتوں میں ساری رات گزار دی۔ حبیب فرمانے لگے عائشہ، آپ نے کہا ہے نا اللہ کے مجھ پر بڑے انعامات ہیں، تو پھر بتائیے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرے سجدے، یہ میری عبادتیں، یہ میرا قیام تو سجدہ شکر کے لیے ہے، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں شکر کے لیے۔ میرے عزیزو، دنیا میں سب سے طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جس کا مصلی آباد ہوتا ہے، اسے اللہ سے خیر مانگنی آتی، اللہ سے مدد مانگنی آتی۔ آپ دیکھیے، سورج چاند کو گرہن ہوتا تھا تو حضور نماز پڑھتے تھے، بارشیں نہیں ہوتی تھی تو نماز پڑھتے تھے، کہیں کو مشکل آ جاتی تو حضور نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جنگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے بدر کے دن صفیں سیدھی کرائی، اپنی اپنی جگہ پہ لوگوں کو تعینات فرمایا، اور کفر کا حال یہ تھا کہ وہ اونٹ ذبح کرتے رہے، گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے ساری رات مصلی پہ گزاری، حضور سجدے کرتے رہے، اللہ کی مدد کو پکارتے رہے۔ میرے عزیز، جس شخص کو چند گھڑیاں مصلی پہ بیٹھنا آتا ہے، وہ اپنے مالک کے حضور اپنے حصے کی رحمت مانگنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ جس کو رات کو، اگرچہ جو نماز جس وقت فرض کی گئی ہے اسی وقت ہی پڑھنا افضل ہے، لیکن نوافل کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ رات کو پڑھنے افضل ہے۔ اب دیکھیے، بالکل ساتھ گھر تھا نبی کریم علیہ السلام، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور گھر میں نماز پڑھتے، دروازہ مسجد شریف میں کھلتا ہے۔ کچھ تنہائی کی عبادت، یہ اجتماعات کی عبادت بہت اعلیٰ ہے، لیکن اگر کچھ وقت ملے کہ انسان تنہا بیٹھے اللہ کے حضور حاضری دے، روئے، جو لوگوں سے دکھ کہتے ہو، دنیا داروں کو بتاتے ہو، کمزور ہوتے ہو، اور پھر اپنا راز کھول کے اپنی عزت میں بھی کمزوری محسوس کرتے ہو، اگر وہ ساری باتیں اپنے رب سے کی جائے، اللہ کے حضور کی جائے۔ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے پاس بیٹھا تھا، تو وہ دوائی دے رہے تھے ایک صاحب کو، اور ساتھ کہہ رہے تھے آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اصل بات یہ ہے کہ دوا تو میں آپ کو دے رہا ہوں، نسخہ لکھ کے دے رہا ہوں، کھائیے، لیکن آپ کے ذہن میں نا کچھ پریشانیاں ہیں، ان کو نکال دیں۔ آپ اپنے دل سے وہ ساری ٹینشنیں اتار دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، ذہنی طور پر بھی آپ کا فریش ہونا بہت ضروری ہے۔
تو وہ ڈاکٹر صاحب چونکہ ان کو بتا رہے تھے، تو اب وہ جس طرح سے ہاں کر رہے تھے نا، وہ ہاں نہیں لگ رہی تھی، وہ نہ ہی کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا میرا مداخلت کرنا بنتا تو نہیں، لیکن اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں کوئی بات کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیجئے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ دوست پریشان بھی بالکل ہے، لیکن آپ سے یہ ہاں تو کر رہے ہیں ہلکی پھلکی دل رکھنے کو، لیکن یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ دکھ انسان کے بڑے نجی اور ذاتی ہوتے ہیں، وہ کسی سے کہے نہیں جا سکتے۔ کچھ دکھڑے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ تو انسان اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ ایسی تکالیف ہوتی ہیں کہ ان کو زبان پر کیسے لائے، وہ درد بن جاتی، وہ کرب بن جاتی، وہ زندگی میں آزمائش بن جاتی ہے، وہ بھولنے کا نام نہیں لیتی۔ تو کہنے لگے پھر بتائیے کریں کیا؟ میں نے کہا حل ہے نا، رات کو تنہائی میں مصلی بچھائے نا، 2 رکعت نفل پڑھے نا، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر اس کے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں، اور پھر دعائیں کرنی شروع کریں۔ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اللہ رسول سے کہہ دیں، اور کھل کے کہہ دیں، راز بھی رکھا جائے گا، کرم بھی ہو جائے گا، رحمتیں بھی ہو جائیں گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے کثرت سے نہ مانگے رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ مانگے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ خوب مانگے اپنے رب کی بارگاہ میں، خوب مانگے۔ میں آپ سے بھی عرض کروں گا، یہ طاق راتیں آ گئی ہیں، جو اپنے دوستوں کو بہترین تحفہ دینا چاہتے ہیں نا، وہ ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دعا کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور جب یہ سنیے گا اور یہ یاد رکھیے گا، حضور فرماتے ہیں جب تو اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے نا، پہلے تو یہ دیکھیے وہ بندہ مخلص کتنا ہوگا جو کسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے اور غیر موجودگی میں مانگ رہا ہے اور بن بتائے مانگ رہا ہے۔ کسی کے سامنے آپ کہہ دیں تو ہو سکتا ہے خوشامد ہو جائے معاذ اللہ، کوئی ذاتی مقصد نکالنا ہو۔ فرمایا جب تو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو تیرے سرانے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ اسے بھی عطا فرما، اور اس کی دعا پہ کہتا ہے ہاں ہاں تجھے بھی اس کی مثل ہی ملے۔ یعنی یہ بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، فرشتہ اس کے لیے مانگ رہا ہے، تو سعادت دیکھیے کتنی بڑی ہے۔ تو دعاؤں کا تعلق بنایا جائے نا۔ کچھ لوگ آج کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی یہ بات ٹھیک ہے کہ عملی کام کرنا بڑا ضروری ہے، پر اگر دعا ہو جائے نا دعا، تو دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا سے یہ ہوتا ہے کہ رات کو اگر مدینے والے محبوب دعا مانگے تو صبح اللہ حضرت عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو قوت عطا فرما دیتا ہے۔ دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ دعا اگر آپ کی طبیعت میں لگ جائے اور اگر آپ کو اللہ سے مانگنا آ جائے، آپ بھول جائیں گے لوگوں کو، آپ بھول جائیں گے دنیا داروں، آپ بھول جائیں گے مالداروں، آپ بھول جائیں گے طاقتور لوگوں کو۔ شرط یہ ہے کہ رب سے مانگنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اس کے حضور حاضری دینا ہے۔ یہ دعائیں اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں یار۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، آپ مجھے بتائیے کتنی بڑی گارنٹی دی ہے نبی پاک نے۔ حضور نے فرمایا ماں اور باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگیں گے خدا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی گارنٹی، جو مانگو گے تم اولاد کے لیے تمہیں دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز پھر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے نا، اور بچوں سے بھی کہوں گا آپ بزرگوں سے بھی دعائیں کرائیں، ضرور کرائیں، پر اگر ابھی ماں باپ سے کبھی دعا کرائیں نا، آپ کبھی بیٹھے نا چند گھڑیاں ابا کے پاس اور کہیں میں مشکل میں ہوں دعا کر دیں، ہلکا سے ابھی آپ کہہ کے جائیں گے تو وہ تو حد کر دیں گے تیرے لیے دعائیں مانگنے والے۔ آپ کہیں نا، وہ بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا، پنجابی میں کہا تھا، چلو جن دوستوں کو سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، جن کو نہ بھی آئی لطف ان کو بھی آئے گا۔ بابا صاحب نے کہا تھا تم ادھر ادھر بھاگتے ہو، تمہارے گھر میں بھی تو کوئی بیٹھا ہے نا، اس سے بھی تو دعا کراؤ نا۔ فرمانے لگے بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑدا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، جو تیرے گھر میں موجود ہے اس پر بھی تو توجہ کرنا یار، اس سے بھی تو دعا کرانا۔ میرے عزیز دعائیں اور دعاؤں کا رشتہ، آپ کے سجدے میں لذت ہو، آپ کے قیام میں ذائقہ ہو، آپ اتحیات میں بیٹھے تو امام غزالی فرماتے ہیں میں تو جب کہتا ہوں نا السلام علیکہ ایھا النبی،
تو میں تو یوں سمجھتا ہوں میرے رسول میرے سامنے موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کریں اور پھر جب آپ تکمیل نماز کریں، پھر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تو میرے بھائی جو اللہ نے ہمیں نصیب دیا ہے اپنے فضل سے کہ رات بھی رمضان کی ملے اور آخری عشرے کی ملے اور طاق ملے، اور پھر اللہ ہمت دے، صحت دے اور مسجد آنے کا موقع عطا کرے، تو پھر ای سعادت بزور بازو نے ستانہ بخشندہ خدائے بخشن، تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ کسی کو عطا کرے تو عبادت کا ذوق بنائے، دعا کا، اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، آنے والی نسل کو بھی، ان کو بھی تھوڑا سا پابند کریں. آپ دیکھیے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ تو بڑی عبادت گزار تھیں، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا ہے. لیکن آپ فرماتی سحری کا وقت تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے، اور پھر حضور نے، میں سو رہی تھی، سلام فرمایا اور مجھے پیر سے پکڑ کے محبوب نے ہلایا. سحری کا وقت تھا، فرمایا فاطمہ اٹھو، یہ اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگنے کا وقت ہے. یہ ہماری تعلیم کے لیے محبوب نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو کیسے تربیت کرنا. فرمایا یہ وقت ہے اللہ سے رزق مانگنے کا، اللہ اس وقت اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، اٹھو اور اللہ سے رزق مانگو. سحری کے وقت، سحری کے وقت. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس وقت سوتے ہیں جو اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت نیند کی آغوش میں جاتے ہیں جب اللہ سے خیر مانگنے کے اوقات آئے. سحری کا وقت ہو، انسان بیدار ہو، اپنے رب سے مانگے اور خوب مانگے، اور اس کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کرے اور اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگے. یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے، اپنی طبیعت کو اس طرف لانا چاہیے. آپ بہت زیادہ ڈپریشن سے، انزائٹی سے بچیں گے اگر دعاؤں کا تعلق قائم ہو جائے. اللہ کے حضور حاضری کا یہ لطف اگر نصیب ہونے لگے تو بہت ساری چیزوں سے انسان ویسے بچتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بلا وجہ کی پریشانی کا شکار ہے. کوئی خاص ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ذہنی دباؤ اور الجھاؤ نہیں جاتا، طبیعت سے فکری انتشار دور نہیں ہوتا. اللہ سے مدد لینے کی ضرورت ہے، دروازہ رسول رحمت پر حاضری کی ضرورت ہے. اپنی طبیعت کو تھوڑا مائل کریں، تھوڑا عبادت کا ذوق بنائیں، کچھ درود و سلام کا ذائقہ بنائیں، تھوڑا سا کٹیں، تھوڑی تنہائی ہو، انسان اس کا مصلی تھوڑا آباد ہو، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور ہم لوگ بیٹھے رہے کہ چلو عشاء کی نماز پڑھ کے ہی جائیں گے. فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے حبیب تشریف لے آئے. حضور فرمانے لگے یہاں بیٹھے ہو؟ عرض کی